عارف چودھری صاحب یہ تو بڑا آسان کام ہے سر، کوئی کیس ہو تو باہر چلا جائے بندہ، واپس آ کے وہ جیسے ہم نے دیکھا وہ اشتہاری بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سب بھی واپس، مطلب جو جائیداد کرکی ہوتی ہے، ضبطی ہوتی ہے، وہ بھی واپس ہو جاتی ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے، اس سے عام شہری کے ذہن میں نظام عدل کا کیا تاثر ابھرتا ہے، مطلب کیا تصور جاگتا ہے اس سے؟ عارف چودھری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے عارف چودھری صاحب کو آواز نہیں جا رہی۔ سینیٹر ہمایوں میمن صاحب، آپ ہی سے سیم سوال اگر آپ نے سنا ہوا ہے۔ دیکھیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان قریب ہم لوگ نیب کا نام بدل کے نواز اسسٹنگ بیورو کر دیں گے، کیونکہ جس طریقے سے یہ میاں نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، ان کا کیس لگا ہوتا ہے، ابھی ان کو کوئی لیٹر بھی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھا بھی نہیں کیا ہوتا ہے کورٹ میں، لیکن نیب والے وہاں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جب نیب والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی پروسیکیوشن یا کچھ چیز یا کچھ کرنا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا موڈ ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، فلانا ہی نہیں کرنا۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم لوگ کیوں ایک ایسی سیاست کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم پورے ادارے کی کریڈیبلٹی کو اتنا سیویئرلی ڈیمیج کر رہے ہیں، اور یہ ادارے ہمارے نیشنل ادارے ہیں، یہ ہمارے پرائیویٹ ادارے نہیں ہیں۔ تو وائی آر وی ڈوئنگ دس تھنگ؟ میں ایز اے پاکستانی، میرا دیکھیں، اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے آپ اس کو کریکٹ کرنے کا صحیح پروسیجر کر لیں۔ بالکل، آپ اس کے درمیان میں کورٹس میں جا کے انہیں بتا دیں کہ جی یہ ہوا تھا اور اس میں یہاں غلطی ہوئی تھی، لیکن یہ کہہ دینا کہ بھی جی اب میرا موڈ ہی نہیں ہے ان کے اوپر کوئی پروسیکیوشن کرنے کا، یہ سوال ہی میرے پاس کوئی نہیں ہے، یا فلانا کچھ نہیں ہے، آپ لے کر آ جائیں نا، ثبوت لے کر آ جائیں کہ جی یہ اس زمانے کے نیب کے بندوں نے یہ غلط کیا تھا، یہ نیب کے پاس کیسز نہیں تھے، ان کے پاس غلط ثبوت تھا، انہوں نے غلط وہ کیا، تاکہ ہم ان لوگوں کو پکڑ کے ان کو سزا دیں کہ بھئی تم ایک شریف آدمی کے اوپر اتنا بڑا تم نے تہمت لگا دی ہے، ان کو بھی پوچھا جائے، ان سے ان کو پکڑ کے ان کو سزا تو دیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایبسلیوٹلی، مطلب نظام عدل کا کم از کم مذاق نہیں بنانا چاہیے، عام بندہ تو یہی سوچتا ہے۔ خیر عارف چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کی جائیداد ضبطی کے جو احکامات تھے وہ آج احتساب عدالت نے ماشاءاللہ واپس لے لیے ہیں۔ ایک سر معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس پہ میرا خیال ہے آپ کا اور ہمایوں میمن صاحب کا سیم ہی موقف ہوگا، یہ جائیداد ضبطی کے احکامات کی واپسی پہ۔ ایک معاملہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوں گے، 9 مئی کے جو خاص طور پہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ملزمان کی بات کر رہے ہیں، اب کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے جیل میں ٹرائلز ہو جائیں اور اس میں کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے، یا پھر ایزی کام ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا عارف چودھری صاحب؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو جیل میں ٹرائل ہے یہ اس جو 10A کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جیل میں نہ وہ فیسلٹیز مل سکتی ہیں، نہ آپ کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہو سکتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا کہتا ہے، اور وہ فیئر ٹرائل کے لیے باقی ساری کنڈیشنز بھی ضروری ہیں۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن اگر انتظام کر دیا جائے جیل میں، اتنا بڑا انتظام یہ کر سکیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جیل میں بھی ٹرائل تو ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی ضرورت کیا ہے پیش آ رہی ہے کہ یہ جیل میں ٹرائل کریں گے؟ کیونکہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یعنی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک طرح کی کیمرہ پروسیڈنگ ہو گئی جیل میں۔ لوگوں کا رائٹ یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے ہر شخص کو کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے، ان لوگوں کو جو اوپر الزام ہے وہ الزام کیا ہے، گواہی کیا ہے، شہادت کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی طرف سے ان کا موقف کیا ہے، اور جو سزا دینے والے ہیں وہ کس بنیاد پر سزا دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتے، تو اس کے بعد تو پھر یا تو اس ملک کو بالکل آپ بے آئین ڈکلیئر کر دیں، اور جیسے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کی بات ماننی پڑے گی۔ سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تو ان کے ٹرائل جو ہے وہ عام کورٹس میں ہوں گے، وہ فوجی کورٹس میں نہیں ہو سکتے، ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ناظرین، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اس پہ انہوں نے ایک تو انہوں نے اس کی تشکیل پہ اعتراض کیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی، دوسرا میں تھوڑی سی ذرا ڈیٹیل بتا دوں کہ وہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں پر میرے خلاف ریفرنس بنایا گیا۔ تھوڑی سی چیز بتا دوں کہ ای سی ایل سے جو نام نکالنا شروع کیے، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، نو فلائی لسٹ سے نام نکالے،
اور خود ہی وہ ایک کمیٹی بنا دی اسی لیے اس پہ ایک نوٹ لکھا تھا جسٹس مزاری علی اکبر نقوی صاحب نے، اور اس پہ چیف جسٹس اس وقت عمر عطا بندیال تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس پر سو موٹو لیں، اس پہ ایک سو موٹو لیا بھی گیا، اس میں بینچ بھی بنا. پھر الیکشنز 90 دن میں کروانے کے حوالے سے پنجاب اور کے پی میں جو سو موٹو لیا گیا وہ بھی جسٹس مزاری علی اکبر نقوی کے نوٹ کے اوپر لیا گیا تھا، اور اس سے تکلیف کس کو تھی؟ آبویسلی اس وقت پی ڈی ایم کو. اور پھر ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ، وہ نون لیگ بھی یہی کہتی ہے نا کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے، وہ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں. اور پھر جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ تھی ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ سے متعلق، اس کو پبلک کرنے کا حکم بھی جسٹس مزاری علی اکبر نقوی نے دیا تھا. تو عارف چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ویل فاؤنڈیڈ ان کا جو یہ کہنا ہے کہ ایک دو چیزیں اس کے اندر، وہ کہتے ہیں شکایت کنندہ کو آپ نے بلایا نہیں ہے، اور دوسرا یہ سیاسی موٹیویٹڈ ہے میرے خلاف جو ریفرنس ہے، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ججز چونکہ ایک اور کیس کے اندر آڈیو لیکس کمیشن میں اپنا ذہن بتا چکے ہیں، خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں. تو کتنا آپ کو وزن لگتا ہے مزاری علی اکبر نقوی صاحب نے جو آج اعتراض اٹھائے ہیں؟ مجھے بہت زیادہ وزن اس لیے لگتا ہے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ جو ریفرنسز تھے کرپشن کے وہ بہت عرصہ تک چلتے رہے، فیصلہ ان میں کوئی نہیں ہو سکا، اور بلکہ جن کے خلاف واضح طور پر ثبوت بھی تھے، جس طرح کاسی کے خلاف، انور کاسی کے خلاف تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. یہ سارے کا سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سارا سلسلہ ہے. اور اس میں اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، اس کی وجہ یہ کہ آپ نے حالیہ کیس میں دیکھا کہ جس کا ذکر نہیں تھا وہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، اور نہ ہی وہاں وہ معاملہ تھا، یعنی جو قاسم سوری کی رولنگ والا معاملہ تھا، انہوں نے وہاں کھینچ کے وہاں لے گئے، اور جو اصل بات تھی اس سے ہٹ کے، یعنی اتنی زیادہ اس طرح کا انہوں نے آبزرویشن دے دی کہ کسی وقت بھی ان کے خلاف جو ہے ان کو اجازت دے دی آنے والی کا بھی جو ہوگی پارلیمنٹ، کہ وہ ان کے خلاف اگر غداری کا مقدمہ چلانا چاہے تو چلا لے، جبکہ انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کسی طرح کا کوئی کارروائی نہیں کی جنہوں نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا. اور سپریم کورٹ کا مطلب نام نہیں ہوتا کہ عمر عطا بندیال کا آرڈر تھا، سپریم کورٹ کا مطلب سپریم کورٹ، اور اس عرصے میں وہ بالکل اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں اور اس ایجنڈے کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں. ورنہ یہ کام تو اس طرح تو نہیں ہوتے کہ جناب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جناب فلاں چاہیے اور میں فلاں سے حساب لوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کے خلاف اس طرح یہ ایک بات اور ذہن میں رکھے. سر ان کا بھی تو عارف چودھری صاحب وہیں سے نکلا نا معاملہ جو ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، اگر مان لی جائے آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ پر کروں یہی کیفیت نواز شریف کے پہلے زمانے میں ہوئی تھی سجاد علی شاہ کے دور میں، اور اس وقت ڈیوائیڈ ہو گئی تھی کورٹ، بالکل ایک دوسرے کے خلاف پردے مارنے پہ تل گئے تھے. میں بھی اس وقت ممبر تھا ایک اور بار کونسل کا، اور ہم آگے ملے تھے. افسوس کی بات ہے سر، افسوس کی بات ہے کہ وہ ڈویژن تو اب بھی نظر آ رہی ہے نا، اعلیٰ عدلیہ کے ججز پہلے بھی اور اب بھی ایک دوسرے پہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ الٹیمیٹلی وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو ماضی میں تھی. اور یہ کورٹس جو ہیں بالکل اس وقت اس طرح کی سچویشن میں ہے کہ جہاں نہ یہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پہ کر رہے ہیں اور نہ ہی آگے ان کے فیصلوں پر بالکل ٹھیک ہے. سر آئی ایم شارٹ آف ٹائم، میں معذرت کے ساتھ میں نے بریک کی طرف جانا ہے. ہمایوں مامن صاحب، یہ 9 مئی کے ملزمان کے کیسز اگر جیل میں چلے کیا اس میں موقف ہوگا؟ بریفلی سر فرما دیجیے گا، بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. دیکھیں میں سمپل سی بات بتاتا ہوں، جیسے ابھی کہا ہے کہ اگر جیل میں کرانا ہے فار واٹ ایور ریزن، وہاں پہ فیئر ٹرائی کرے، جیل میں کوئی جگہ بنا دے جہاں پہ جو ایکیوزڈ ہے اور جو کر رہے دونوں کو کہ لوگ ایسے ہو، کیونکہ اٹ ہیز ٹو بی رپورٹڈ، دیٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ کہ اٹ ہیز ٹو بی رپورٹڈ فیئرلی، اور وہ کر لے. تو اگر آپ جیل میں کر سکتے ہیں فار سیکورٹی ادھر، لیکن آپ وہ ساری چیزیں جیل کے اندر پرووائڈ کر سکتے کر لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ایک اور بات ہو رہی ہے نا، یہ اس کے کیا کہہ سکتے ہیں اسے ملٹری کوڈ، یہ آرٹیکل 8 کے لحاظ سے بھی آ جاتا ہے. اچھا اس میں بیسیکلی 4 کنڈیشن ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ جو آرم فورسز میں ہیں، ایک وہ سیولینز جو آرم فورسز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک وہ آرم فورسز والے جو ریٹائر ہونے کے بعد سول میں جا کے کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ایسے مواد ہوتے ہیں آرم فورسز کے جس میں ہو سکتا ہے. نمبر 3 چوتھا وہ ٹیررسٹ، جب آپ ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ آرم فورسز کے اوپر کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی بھی لحاظ سے ان کے اوپر ملٹری کوڈز کبھی نہیں ہوتا.